بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اسٹیج والے کچھ دوست ماشاءاللہ خوش ہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو یہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ عید کدا، تو اس نے کہا یار دید جنا۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں تشریف لاتے ہیں اور غلاموں کو دیدار کراتے ہیں، بھلے ان آنکھوں سے نہ دیکھیں، یہ دل کی آنکھیں تو ان کو محسوس کرتی ہیں، دیکھتی ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ان کو نظر نہیں آتے جو دوسروں کے لیے، یعنی کہ ان کے امتیوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں۔ اپنے دلوں کو نفرتوں سے پاک کریں۔ آپ کسی بھی جماعت کے ہیں، کسی بھی مذہب کے، آپ کے سینے میں محبت ہے تو ہم آپ کے غلام ہیں۔ ہمیں تو سجن سائی نے یہی سکھایا ہے۔ ابھی بھی ہم حضور کے ساتھ تھے، پنجاب کا دورہ تھا، ہم کل ہی آئے کراچی، تو پہلے بھی حضور سے سنتے رہے کہ اگر آپ، حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پیار کریں میرے بچوں سے نہ کریں تو آپ مجھے کبھی بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ اسی طرح اگر آپ اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا نہیں بنائے گا۔ اللہ کی مخلوق سے بھی پیار کریں۔ نماز تو وظیفے آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اس کو بھی تو راضی کرنا ہے، اس کی مخلوق سے پیار کریں۔ حضور سجن سائیں کے پیارے منہ مبارک سے، لب مبارک سے سنی باتیں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں، آپ نے پڑھی ہوں گی، علماء کرام بیٹھے، مگر ان سے سنی بات میں کچھ اور ہی اثر آ جاتا ہے۔ کیوں ہمارا سب کچھ سجن سائیں ہیں، مرشد نبی پاک کے بعد مرشد ہی ہوتے ہیں۔ آپ بھی اسی طرح اپنے مرشد کو مقام دیتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ بڑا مزہ آتا ہے جب کسی بھی پیر خانے کا بندہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ اپنے پیر کی باتیں کرتا ہے۔ یقین کریں ان کا عشق دیکھ کے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہمیں بھی ایسا عشق اپنے مرشد سے ہو۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچے کہ ہم آپ کے پیر کی بات سن کر آپ سے ناراض ہوں گے، دل میں سوچے کہ کوئی، کبھی بھی ایسا نہیں، ہمیں یہ درس ہی نہیں دیا گیا ہے۔ اور جو دوست ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں کافی عرصے سے، قادری سلسلے کے ہیں، چشتی ہیں، وہ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی سفر میں، عذر میں کبھی ہم نے کسی کے خلاف بات نہیں کی۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ سائیں فلاں آپ لوگ کے خلاف بولا تو ہم ہنس کے ٹال دیتے ہیں کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام کچھ اور ہے، ہمارا کام محبت ہے۔ حضور سجن سائیں فرما رہے تھے اس مرتبہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو امام ہیں ہمارے، ان کے پڑوس میں کوئی بندہ تھا جو رات کو اس کا معمول تھا کہ وہ شراب پی کے غول غپاڑا کرتا تھا، شور مچاتا تھا، اور آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر ادا فرمایا کرتے تھے، تو آپ کی عبادت ڈسٹرب ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اس کو شکایت نہیں فرمائی۔ ایک مرتبہ کسی کی شکایت پر اس کو اس زمانے کے پولیس والے اٹھا کر لے گئے، اس کو بند کر دیا، تو آپ نے اس رات جب شور نہیں سنا تو آپ بے چین ہو گئے کہ ہمارا پڑوسی اللہ خیر کرے، خیر تو ہے۔ جب پوچھا جا کر تو پتہ چلا کہ اس کو اس طرح لے گئے پولیس والے، آپ وہاں تشریف لے گئے اس دور کے تھانے میں، تو وہ سارے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے کیوں تکلیف کی، ہمیں بلا لیتے، ہم حاضر ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ ہمارے دوست کو پکڑ کر لے آئے۔ اب آپ خود سوچے پڑوسی کیا کرتا تھا اور آپ کا معمول۔ اس نے عرض کی حضور یہاں تو سارے برے لوگ ہیں، آپ کا تو ایسا کوئی دیندار دوست نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا میں قیدی دکھایا تو وہ بندہ بیچ میں کھڑا تھا، شرم سے آنکھیں نیچے کیے۔ حضور نے فرمایا یہی تو ہے ہمارا دوست جس کو آپ لے آئے۔ اس کو ساتھ لائے، وہ توبہ طائب ہوا اور الحمدللہ حضور کے غلاموں میں شامل ہوا۔ ایسا اخلاق ہمارے اندر نہیں ہے۔ بلا شبہ جو ہمارے شہر کے حالات ہیں اس سے ہم یقیناً بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ انسان کو مار رہا ہے۔ اگر اس دور کے اندر آپ کسی کو ہنس کر دیکھتے ہیں تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا راضی ہوگا۔ ہنس کر اس طرح دیکھنا ہے جس طرح حدیث پاک میں، تنزیہ نہیں، اس کی غربت کو دیکھ کر نہیں۔ میں تو کہتا ہوں امیر کو بھلے آپ عزت دیں، عزت رب کے ہاں جس کی ہے وہ عزت والا ہے۔ جو غریب احساس کمتری کا شکار ہے اس کو اور بھی اپنے سینے سے لگائیں، اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں، پھر دیکھیں رب آپ کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو اس طرح بڑھائے۔ علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے بولتا ہوں، مگر کیا کروں، اپنے پیر سے سنی باتیں دل کرتا ہے کہ آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علماء کرام کا ادب عطا فرمائے۔ محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔